إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 16 جولائی 2021 کو یہاں جریمری کی اس جامع مسجد اہل حدیث میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے عید الاضحیٰ پیارے نبی اور صحابہ کے مطابق. اللہ کے بندو، جو شرک بدعات خرافات سے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے عقیدے اور اپنے اعمال اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لیا قرآن اور صحیح احادیث کے دلائل سے، اور وہ نبی کے تعلیمات کے مطابق اعمال صالحہ کر رہا ہو علماء حق کی صحبت میں رہتے ہوئے، تو اس کے اعمال اللہ کے پاس قبول ہوں گے. اور جو لوگ ان کے عقیدے میں شرک بدعات خرافات رکھتے ہیں، معاملات میں منافقت رکھتے ہیں اور نبی کے تعلیمات کے مطابق اعمال نہیں کرتے، تو ان کا کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے. آج
5 ذوالحجہ 1442 ہجری۔ اللہ کے بندو، جو لوگ آج 5واں روزہ رکھے ہوئے ہیں خوش نصیب ہیں الحمدللہ، اور خوش نصیب وہ ہیں جو توحید و سنت کے مطابق اعمال صالحہ میں ہیں اور معاملات میں منافقت سے بچے ہوئے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ اور جو لوگ 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، نہیں رکھ پا رہے ہیں، 1 ذوالحجہ سے 8 ذوالحجہ تک روزے ان کے محنت والے کام کے وجہ سے یا بیماری کے وجہ سے یا اور کچھ، کیونکہ یہ نفل روزے ہیں، لیکن وہ 9 کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، 9 ذوالحجہ کا، اور وہ لوگ توحید و سنت والے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے بندو، خوش نصیب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک قول سنی غور سے، امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو فتح الباری میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 پر نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره۔ ترجمہ، 10 ذی الحجہ کے باقی ایام سے امتیاز کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ عبادات کا یہ اجتماع باقی ایام میں نہیں ہوتا۔ غور کریے، 10 ذوالحجہ، ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن، ان میں کیا کیا عبادتیں جمع ہو رہی ہیں؟ پہلے نمبر پہ نماز۔ نماز تو موت تک ہر روز پڑھنا ہے، 5 وقت کی وقت پر ادا کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی میں رہنے کے لیے نماز 5 وقت ہر روز ادا کرنا ہے، چاہے 10 ذوالحجہ ہو، رمضان ہو یا کوئی اور ایام ہو دنیا کے۔ اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کی پابندی لازم ہے، جو چھوڑ رہا ہے وہ شرک اور کفر کر رہا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 82 کے مطابق، اور 2618 نمبر کی حدیث سنن ترمذی کے مطابق وہ بندہ کفر کر رہا ہے جو نماز چھوڑ رہا ہے۔ تو نمازوں کی تو پابندی کرنا ہے، تو 10 ذی الحجہ میں نماز ہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ روزہ، 2419 نمبر کی حدیث سنن نسائی میں ہے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے 1 ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک، سنن ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو روزے بھی جمع ہو رہے ہیں، اگرچہ کہ روزے فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن روزہ ایک بڑی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کے بارے میں نہیں معلوم ہے ہم کو کہ اللہ کتنا اجر و ثواب دینے والے ہیں۔ تو روزہ ایک بڑی عبادت ہے اور سری عبادت ہے، نماز دکھنے والی عبادت ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے انسان نماز تو اس کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں، لیکن کوئی بندہ روزے سے ہے یا نہیں یہ اس کو معلوم، اور اللہ کو معلوم، اور اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں ان کو معلوم۔ روزہ سری عبادت، تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو دوسری عبادت جمع ہو رہی ہے 10 ذی الحجہ میں، نماز کے ساتھ روزہ، یہ نفلی روزہ، بڑے فضیلت والے دن ہیں یہ۔ ان دنوں میں اعمال اللہ رب العالمین کو اتنے زیادہ پسند ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گیا اور جہاد کر کے واپس زندہ لوٹا، تو کتنا بڑا عمل ہے وہ، اپنے مال اور اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر گیا لیکن زندہ واپس لوٹا، تو بہت بڑا کام ہے، وہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور وہ کب ہو سکتا ہے جہاد فی سبیل اللہ؟ جب کہیں کسی ملک میں اسلامی شریعت نافذ کر دی جائے اور وہاں پر خلیفۃ المسلمین ہو اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اور پھر اگر وہ کہتے ہیں جہاد کے لیے تو پھر ان کے زیر سایہ ہی جہاد ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاحکام میں یہ بات نقل کی ہے۔ تو ابھی تو پوری دنیا میں جہاد فی سبیل اللہ جو ہے تلوار والا وہ بند ہے، تو اب جہاد میں جانا ہی اتنا بڑا کام ہے، اس سے بڑا فائدہ مل جائے گا۔ کس سے بڑا فائدہ؟ ایک جہاد میں جا کر زندہ واپس آنے والے شخص کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، جتنی فضیلت اس کی رہتی ہے، اس سے زیادہ فضیلت مل جائے گی، اس سے زیادہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ ان 10 دنوں میں
اعمال صالحہ کرنے کا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 969 نمبر کی حدیث صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے. تو آج 5واں دن چل رہا ہے عشر ذو الحجہ کا, 5 ذو الحجہ ہے آج. تو کل تک جو 4 ذو الحجہ تک جو لوگ اعمال نہیں کر پائے وہ آج سے عمل کر لیجئے. 10ویں ذو الحجہ تک زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریے. کیا کرتے تھے سلف صالحین؟ تو اس میں نماز تو ہے, روزہ تو ہے, تیسرے نمبر پہ تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہنا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے ہوئے بازار میں رہو کہیں بھی رہو, اللہ اکبر زیادہ کہتے تھے سلف صالحین. 969 نمبر کی حدیث صحیح بخاری جو ہے, اس کے اوپر جو باب باندھے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں کا ایک عمل بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 صحابہ بازار میں نکل جاتے تھے اور لوگوں کو یاد دلاتے تھے, زور زور سے اللہ اکبر کہتے تھے تاکہ لوگ ان کا زور سے اللہ اکبر کہنا سن کر وہ خود بھی کہنے لگ جائیں. تو اللہ اکبر کتنا چھوٹا عمل ہے. نماز ایک اہم عبادت, اس کے بعد ذکر اللہ اہم عبادت, لیکن کتنا آسانی سے کر سکتے ہیں ذکر و اذکار, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, قرآن کی تلاوت. تو یہ سب چیزیں کرنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے, آمین. تو اس کے بعد کیا جمع ہو رہا ہے ان 10 دنوں میں؟ صدقہ اگر کوئی نفلی طور پر نکالنا چاہتا ہے تو دے, اگر اس کی فرض زکات وہ دے چکا ہے, نفلی صدقہ دینا ہے تو دے سکتا ہے ان دنوں میں, اور بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, لکھتے ہیں کہ آخری عشرے میں رمضان کے جو بندہ صدقہ نکالتا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر اجر و ثواب اس کو اس عشرے میں ملتا ہے صدقہ دینے کا, کیونکہ یہ دن دنیا کے سب سے افضل دنوں میں سے ہے. یہ 10 دن دنیا کے سب سے افضل ترین دنوں میں ہے. یہ 10 دن عشر ذو الحجہ کا پہلا یہ عشرہ, ٹھیک ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ توفیق دے, آمین. اس کے بعد کیا جمع ہو رہا ہے اس میں؟ حج. جس کو اللہ نے توفیق دیا, مال دیا, استطاعت ہے, وہ جا رہا ہے اور حج کر رہا ہے, تو الحمدللہ یہ بھی ایک جمع ہو رہا ہے. رمضان میں دیکھیے نماز ہے, روزہ ہے, صدقہ ہے, ذکر و اذکار ہے, تلاوت قرآن ہے, لیکن حج نہیں ہے وہاں پر. اور یہ 10 دنوں میں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, ذکر و اذکار ہے, تلاوت قرآن ہے, اور حج بھی جمع ہو رہا ہے. بڑی عبادت. تو اللہ کے بندو سمجھ لیجئے کہ یہ 10 دنوں میں تمام امہات العبادات جو ہے, یعنی امہات العبادات کہا گیا ہے کہ یہ تمام عبادتوں کی ماں جو ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ سب جمع ہو رہا ہے ان 10 دنوں میں. اس لیے یہ دن بہت فضیلت والے دن ہے, بہت افضل دن ہے یہ اللہ کے پاس. تو ان کی قدر کرنا چاہیے, ان کی اہمیت سمجھنا چاہیے, اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے. جن لوگوں نے آج تک روزہ نہیں رکھے, اگر وہ کل سے رکھنا چاہتے تو رکھ لیجئے, 6, 7, 8, 9 4 دن رکھ لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر نہیں رکھ پاتے ہیں 6, 7, 8 تو 9 تاریخ کا تو لازم رکھیے, کیونکہ 1160 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی ہے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ذو الحجہ کے 9 تاریخ کے روزے کے بدلے میں 2 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا, کفارہ بنا دے گا. 2 سال کے گناہ, ایک گزر چکا سال اور ایک آنے والا سال, 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اللہ. میں اللہ سے امید کرتا ہوں. ایک روزہ 9 ذو الحجہ کا تو ضرور رکھنے کی کوشش کریے. اللہ سب کو توفیق دے, آمین. اللہ کے بندو, یہ حدیث سنیے مسند احمد کی. مسند احمد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 323. ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثر فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. ترجمہ, اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشر ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے, اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو, کثرت سے پڑھو. اللہ کے بندو, ایک حدیث سنیے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 7405. یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی
وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن آتاني يمشي أتيته هرولة. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اللہ کے بندو، یعنی حدیث قدسی ہے یہ. پیارے نبی کے صحابی کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا، اور پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے. کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یعنی اللہ کی نصرت، اللہ رب العالمین کا فضل ہمارے ساتھ رہتا ہے. اللہ تو 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے اس کی ذات کے لحاظ سے، لیکن اس کی علم، اس کی قدرت کے لحاظ سے وہ پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے. تو اللہ کے بندو غور کریے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. یعنی ہم اللہ کو اگر دل میں یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، دل میں اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ بھی اس کے دل میں ہم کو یاد کرتا ہے. اللہ نے کہا ہے، اللہ کہتا ہے آگے، اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کو ایک ایسی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو ان سے خیر ہو. یعنی فرشتوں میں اللہ ذکر کرے گا اس بندے کا جو کسی جماعت میں اللہ کا ذکر کرے. اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے، یعنی اللہ کے طرف، اللہ کے ذکر کے طرف وہ ایک بالشت بڑھ رہا ہے، تو اللہ اس کے نزدیک ایک ہاتھ کے برابر بڑھتا ہے. اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر کے نزدیک ہم جا رہے ہیں، یعنی تلاوت قرآن کے لیے یا پھر اللہ کے ذکر کے نزدیک ہم جا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتا ہے. اور اگر اللہ کا بندہ اللہ رب العالمین کے پاس چلتا ہوا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں. تو یہ صحیح بخاری میں حدیث 7405، یہ بہت بڑی بات ہے. لوگ اپنے مسائل علماء سے سناتے رہتے ہیں، اپنی تکلیف والے مسائل علماء سے سنا کر ان سے مسئلے کا حل جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور جب عالم داعی کچھ مسئلے کا حل بتا بھی دے ذکر اللہ سے، لیکن وہ بندہ جو ہے ذکر اللہ میں اپنے آپ کو بیزی کرنا ہی نہیں چاہتا، بس چمتکار چاہتا ہے. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ سے زیادہ آپ کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ کو مل سکیں. آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں پر خاص رحم و کرم کرے، آمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. اللہ کے بندو، صحیح مسلم کی ایک حدیث 223 سنا رہا ہوں. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. ترجمہ، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، یہ پیارے نبی فرمائے. لہذا ہم مسلمانوں کو پاکی کا خیال کرتے رہنا چاہیے اور پاک رہنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. اپنے آپ کو بھی پاک رکھنا ہے اور اپنے اطراف جہاں بیٹھ رہے ہو، لیٹ رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، ہر جگہ صاف صفائی کا خیال کرتے رہنا چاہیے اور صفائی کرتے رہنا چاہیے. پاکی آدھا ایمان ہے، پیارے نبی فرمائے. الحمدللہ کہنے سے ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دے گا اللہ. اگر آپ ایک مرتبہ الحمدللہ کہیں گے تو اللہ اجر و ثواب سے ترازو کو بھر دے گا. ترازو مطلب کیا؟ سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے، میزان کا، اور اس حدیث میں بھی میزان کہا گیا. یعنی قیامت کے دن نیکیوں اور گناہوں کو تولنے والا ترازو اللہ لگانے والے ہیں. تو وہ میزان کا جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا، اللہ اس کو بھرنے کی بات بول رہے ہیں. اللہ اس کو بھرنے کی بات بول رہے ہیں آپ کے ایک بار الحمدللہ کہنے سے. لہذا اللہ کے بندو الحمدللہ کہتے رہیے. اور سبحان اللہ والحمدللہ کہیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ کہیں گے. یہ دونوں کلمات زمین و آسمان کے درمیان کی خالی جگہ کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں. اللہ اکبر. زمین و آسمان کے درمیان میں کتنی خلا ہے،
کتنی خالی جگہ ہے، تصور نہیں کر سکتے نا ہم، زمین و آسمان کے درمیان میں کتنی جگہ ہے، سبحان اللہ۔ اس کو اللہ اجر و ثواب سے بھر دیں گے اس بندے کے لیے جو بندہ کہے گا سبحان اللہ والحمدللہ۔ کتنا چھوٹا ہے یہ وظیفہ، لیکن کتنا بڑا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ یہ عام دنوں میں اتنا اجر و ثواب ملے گا، تو یہ 10 دن جو فضیلت والے چل رہے ہیں، آج 5 ذوالحجہ 1442 ہجری، کتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا اللہ کے بندوں۔ لہذا کہتے رہیے سبحان اللہ والحمدللہ۔ ایک اور حدیث سنا رہا ہوں 2137 صحیح مسلم سے، احب الکلام الی اللہ تعالی اربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہیں، اللہ کو محبوب ہے یہ کلمات کہنا بندے کا۔ تو ہم بندوں کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کو خوش کرتے رہیں، کیونکہ رب کو بہت محبوب ہے یہ 4 کلمات۔ کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنا آسان ہے کہنا، اللہ کو بہت پسند ہے یہ، لہذا ہم کہتے رہنا۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں آپ پر کوئی حرج نہیں کہ ان میں سے جس سے چاہے ابتدا کر لیں۔ کوئی بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر اس ترتیب میں کہنا چاہتا ہے تو کہے، یا نہیں تو جیسے بھی ابتدا کر لیں، الحمد للہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی 4 کلمات میں کوئی بھی کلمے کو ابتدا میں بول سکتا ہے۔ ایسا ہی نہیں کہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس ترتیب میں اگر پڑھنا چاہے اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بندہ پہلے اللہ اکبر کہہ لے، بعد میں سبحان اللہ کہہ لے، پھر الحمدللہ کہہ لے، پھر آخر میں لا الہ الا اللہ کہہ لے، کہہ سکتا ہے۔ دیکھیے بہت آسان اعمال ہے، یہ آسان اعمال ہے کرنے کے لیے، اگر سمجھو تو بہت بڑی بات ہے، نہیں سمجھے تو پھر بد نصیبی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اعمال صالحہ کرنے کی، آمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا۔ یعنی سورج کس چیز پر طلوع ہوا؟ دنیا پر، کائنات پر سورج طلوع ہوا ہے، تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات کا کہنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لہذا اللہ کو جو محبوب، پیارے نبی کو جو محبوب، وہ ہمارے لیے بھی محبوب ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو ہم یہ اعمال کرتے رہیں گے، بڑا اجر و ثواب پاتے رہیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2695 ہے۔ تو یہ دنوں میں جو اب عید الاضحیٰ آنے سے پہلے یہ جو اعمال ہے 9 دنوں کے، یہ تو خوب کرتے رہنا ہے، یہ میں نے آپ کو سنایا۔ اب میں آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کی بات کرتا ہوں۔ عید کے دن ہمارے حیدرآباد تلنگانہ میں تو لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے الحمدللہ، عیدگاہوں میں، فنکشن ہال میں نمازوں کی اجازت ہے الحمدللہ۔ اب آپ یہاں ممبئی میں ہیں اور یہاں پر اگر لاک ڈاؤن کی کچھ پابندیاں ابھی باقی ہے، جیسا کہ مسجد میں آپ لوگ پورے طور پر پوری مسجد نہیں کھول پائے ہیں، مسجد کا ایک حصہ کھلا ہے، اور میرے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ نے جس کو توفیق دیا مسجد پہنچنے کے الحمدللہ، جو آسانی سے پہنچ پائے اس بارش میں، اللہ سب کو جزائے خیر دے اور ایسی ہی تڑپ دے اللہ رب العالمین اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنے کے لیے، آمین۔ تو اللہ کے بندوں بھی یہاں پر عید الاضحیٰ میں اگر عیدگاہ نہیں کھلا ہے، فنکشن ہال میں نہیں پرمیشن مل رہا ہے نماز عید کے لیے، اور مسجد بس اتنی ہی یعنی ایک فلور پر ہی اگر عید کی نماز ہو سکتی ہے، اگر پرمیشن ہے تو انشاءاللہ پہنچیے، اور جو نہیں پہنچ پائیں گے وہ اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھیے۔ میں عید کی نماز کا طریقہ سکھایا ہوا ہوں، اور کئی علماء عید کی نماز کا طریقہ سکھائے ہوئے ہیں، یوٹیوب فیس بک پر وہ ہے الحمدللہ۔ ابھی جو اس 2021 میں عید الفطر گزری ہے، جو اپنے گھروں میں ہم لوگوں نے نماز پڑھے، حیدرآباد میں بھی، وہاں پر بھی مسجدوں میں اور عیدگاہ میں اور فنکشن ہال میں نماز کا اہتمام نہیں تھا، تو گھر میں عید کی نماز پڑھنے کا بھی آسان طریقہ ہے، وہ سمجھ لیجئے۔ کہ میں فی الوقت آپ ممبئی والوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر لاک ڈاؤن نہیں کھلا ہے، اس لیے جس کو نہیں مل پا رہی ہے جگہ اس ایک فلور پر بھی پہنچ کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں، لہذا اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے پوری کوشش کریے
کہ نماز بہت آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے. جمعہ کی 2 رکعت نماز کیسے پڑھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے. بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے قراءت سے پہلی رکعت میں 7 تکبیر کہنا ہے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر کہنا ہے. کتنا آسان ہے نماز کا طریقہ. جمعہ کی 2 رکعت یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ نماز، یا آپ 2 رکعت فرض فجر کی جیسا پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت کوئی بھی وقت کی جو پڑھتے ہیں آپ، 2 رکعت نفل کوئی بھی وقت کی جو آپ پڑھتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز میں اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز میں فرق اتنا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نیت کر لیے عید الاضحیٰ کی، ابھی عید الاضحیٰ پڑھنا ہے تو عید الاضحیٰ کی نیت کر لیے اور اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے اور اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھ لیے. اس کے بعد آپ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ لیے، یا صحیح بخاری سے روایت کردہ جو حدیث ہے اللہم باعد بینی جو دعا ہے، دعائے استفتاح پڑھ لیے. اس کے بعد آپ 7 تکبیر کے لیے بار بار ہاتھ اٹھاتے رہیں گے اپنے کندھوں کے برابر اور ہاتھ باندھتے رہیں گے. 7 تکبیر پہلی رکعت میں. جیسی 7ویں تکبیر ہو جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سبح اسم ربک الاعلی، اگر یاد ہے تو، یاد نہیں ہے تو کوئی دوسری سورت. اس کے بعد رکوع، 2 سجدے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیے. اب قرات شروع کرنے سے پہلے آپ 5 مرتبہ تکبیر کہیں گے. اللہ اکبر 5 مرتبہ جب کہتے رہیں گے تو ہر مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گے اور سینے پر باندھ لیں گے. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر هل اتاک حدیث الغاشیہ اگر یاد ہے تو، یاد نہیں ہے تو کوئی دوسری سورت پڑھ لیں گے، اور پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، سلام پھیریں گے. سمجھ رہے؟ تو یہ ہو گئی آپ کی نماز. سجدے کریں گے، التحیات اور سلام، یہ جو سنت کے مطابق نماز پڑھنا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، اور یہی نماز نبوی ہے. عید الاضحیٰ کی جو طریقہ میں بتایا یہی عید الفطر کی بھی نماز کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ گھر میں آسانی سے آپ نماز پڑھ لیے. جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر کے مرد حضرات کو آپ کے پیچھے کھڑا لیے، جتنے بھی ہو، 2 ہو یا 3 ہو. اگر ایک ہے تو اپنے رائٹ ہینڈ کی طرف، اپنے سیدھے ہاتھ کے، اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اس کو کھڑا لیں، اس مرد کو یا اس بچے کو. اور اگر آپ کے پیچھے 2 مرد یا 2 بچے کھڑے ہو سکتے ہیں، 2 لڑکے، تو ان کو کھڑے پیچھے. اس کے بعد پھر عورتوں کی صف بنائیے اور جماعت سے نماز پڑھ لیجئے. اس کے بعد اگر آپ صلاحیت رکھتے ہیں خطبہ دینے کی تو مختصر 10 منٹ کا خطبہ دے لیجئے. کیا کرنا ہوتا ہے خطبے میں؟ خطبے میں نصیحت کرنا ہوتا ہے. عید الاضحیٰ کا موقع ہے تو عید الاضحیٰ میں آپ جو ہے انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر ہی کر دیجئے. ہوا تو احسن البیان، قرآن جو مختصر تفسیر ہے، بہترین تفسیر، وہی ہاتھ میں لے کر انا اعطیناک الکوثر کی مختصر تفسیر کر دیجئے 10 منٹ میں. اس کے بعد دعائیں کریے. آپ کی ہو گئی نماز عید اور خطبہ عید اور عید کے دن کی دعائیں الحمدللہ. اس کے بعد جائیے اور آپ قربانی کر لیجئے. یہ گھر میں. اور اگر جو مسجد میں آ رہے ہیں تو ان کے لیے تو امام صاحب عید کی نماز کا طریقہ بتاتے ہی ہیں عید کی نماز شروع کرنے سے پہلے. یاد رکھیے قربانی عید کی نماز سے پہلے نہیں ہو سکتی. عید کی نماز پہلے، دوسرے نمبر پہ خطبہ، تیسرے نمبر پہ دعائیں. اس کے بعد عیدگاہ سے واپس جا کر، یا مساجد میں نماز ہے تو مساجد سے واپس جا کر اس کے بعد آپ قربانی کریے. اور قربانی یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے بندو، قربانی کے بارے میں ایک آیت سنیے، سورہ حج کی آیت نمبر 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ترجمہ: اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے ہیں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے، یعنی ذبح کریں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں. یہاں پر جو بہیمۃ الانعام ہے، اس میں علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. تو اختلاف میں نہیں پڑتے ہوئے پہلے کیا کرنا ہے؟ بکری، اونٹ، بیل، بھیڑ، دمبا، یہ چیزوں کو دیکھنا ہے. اگر یہ نہ ملے تب پھر اب کوئی چارہ نہیں ہے، تب جو ہے بھینس کی قربانی کا جواز علماء نے
دیا ہے۔ اختلاف اگر کوئی عالم کر رہے ہیں کچھ دلیلوں کو سامنے رکھ کر، تو ہم عام لوگوں کو چاہیے کہ علماء کے اختلاف کو ہم جو ہے بحث مباحثے کا ایک سبجیکٹ نہ بنا لیں۔ علماء دلائل سمجھا دیے ہیں، ہم پہلے دیکھیں کہ جن کو اللہ نے بہیمۃ الانعام کہا ہے، ہم وہ اگر ہمارے لیے میسر ہے آسانی سے وہ لیں اور قربانی کریں۔ اور یہ یاد رکھیے، قربانی کے جانور کے بارے میں اچھے سے سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، صحیح مسلم حدیث نمبر 1963۔ ترجمہ، تم 2 دانت والا جانور ہی ذبح کرو، ہاں اگر تم تنگ دست ہو تو 1 سال کی جو بھیڑ ہے یا دمبا وہ ذبح کر لو۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے آسانی اگر کیا ہے تو اچھا جانور خریدنا ہے، اور اگر آپ تنگ دست ہے نہیں خرید پا رہے ہیں بہت قیمتی جانور اور آپ کو 1 سال کا جذعہ مل رہا ہے تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن تنگ دست کے بارے میں ہی یہ بات کہی گئی ہے، یاد رکھیے۔ اور 2 دانت کی شرط ضروری ہے۔ کچھ لوگ بس جیسے بھی مل رہا ہے لے لیں، ایسا ہوتا ہے، لیکن پوری کوشش کرنا کہ جذعہ پہلے نمبر پہ نہ دیکھیں، پہلے نمبر پہ آپ مسنہ ہی ڈھونڈیں۔ یہ حدیث سنیے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2802 اور ترمذی حدیث نمبر 1497، اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جانور جائز نہیں قربانی کے لیے جس میں یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ کہ وہ کانا نہ ہو، یعنی ایک آنکھ اچھی ہو دوسری آنکھ اچھی نہ ہو، ایسا جانور نہیں لینا چاہیے قربانی کے لیے۔ اچھا دیکھنے والا، دونوں آنکھوں سے دیکھنے والا جانور ہی آپ قربانی کے لیے خریدنا۔ دوسرا، وہ جانور بیمار نہیں رہنا۔ تیسرا، وہ جانور لنگڑا نہیں رہنا۔ چوتھا، وہ جانور لاغار و کمزور نہیں رہنا، ہڈی کا ڈھانچہ دکھ رہا ہو، ایسا نہیں رہنا۔ تو یہ 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ خرید کر لایا تھا، لانے کے بعد اس کی سینگ رگڑ گئی یا اس کو کچھ زخم لگ گیا پیر میں، تو انشاءاللہ وہ قربانی جائز ہے، کیونکہ خریدنے کے وقت آپ نے 4 چیزیں دیکھ لیے تھے اور عیب سے پاک جانور خریدے تھے۔ گھر لانے کے بعد اگر اس کو کچھ زخم لگ جائے یا اس کی سینگ ٹوٹ جائے وغیرہ تو انشاءاللہ وہ قربانی کے لیے جائز ہے، کیونکہ آپ نے اچھا لائے تھے، گھر لانے کے بعد اس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا ہے، تو انشاءاللہ یہ جانور آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے قربانی کا گوشت اور خون وغیرہ نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے پاس آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ لہٰذا یہ تکبر، گھمنڈ، فخر، غرور وغیرہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے 1 لاکھ کا بکرا خریدا اور میں نے 50,000 کا خریدا اور میں نے 30 کا خریدا، تو نے 6 کا خریدا، تو نے 8 کا خریدا، تو نے 10 کا خریدا۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مقابلہ کرنے کے لیے قربانی نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ جو نعمت ہے ہمارے لیے عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ ایک نعمت ہے۔ 2 عیدیں سال کی، اگر کہنے والے نے کہا کہ ایک عید الفطر جو ہے شاکاہاری عید ہے مسلمانوں کی اور دوسری عید الاضحیٰ ماساہاری عید ہے مسلمانوں کی، تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں، تو اس کا ہم اللہ رب العالمین کے سامنے شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کرنا چاہیے۔ سنت ابراہیمی پر عمل کر رہا ہوں، اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے۔ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہا ہوں، اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے۔ ریس لگانے کے تو نے 3 بکرے کاٹا تو میں 5 کاٹوں گا، اور تو نے اتنے کا کاٹا تو میں اتنے کا کاٹوں گا، یہ ریس لگانے اور مقابلہ کرنے کے لیے قربانی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھیے کہ قربانی میں آپ بھی کھا سکتے ہیں، کھائیے، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی تحفہ دیجئے۔ اپنے بستی میں اگر کوئی مسکین ہے، محتاج ہے، غریب ہے، ان کو بھی دیجئے، اور قربانی مانگنے والوں کو بھی دیجئے۔
دروازے پر نان مسلمز بھی فقیر آ جاتے ہیں، مسلم فقیر بھی آ جاتے ہیں، تو آپ مانگنے والوں کو بھی دیجئے۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 28 سے 36 تک پڑھیں گے تو یہی سبق ملے گا کہ قربانی کے جو آداب ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر مانگنے والا آیا تو اس کو قربانی کا گوشت آپ دیجئے، اس کو نہ دھتکاریے، اپنے دروازے سے خالی نہ جانے دیجئے، بھلے ہی 3 بوٹی دینا ہے دیجئے، اتنی چھوٹی سی پنی میں ڈال کر دینا ہے دیجئے، لیکن دیجئے ضرور، اس کو مانگنے والے کو بھی دیجئے، نہ مانگنے والے کو بھی دیجئے۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مسکین محتاج غریب فقیروں کے گھر میں بھی گوشت پہنچے گا اور وہ بھی عید کی خوشی پا سکیں گے اللہ کے بندو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے تمام اعمال صالحہ کرنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ میں اگر آپ کو عیدگاہ یا مسجد جانے کا اگر آسانی ہے تو آپ بغیر کھائے جانا ہے، بغیر کھائے۔ رمضان کی عید عید الفطر میں آپ کو طاق عدد میں کھجور کھا کر جانے کو کہا پیارے نبی نے، لیکن عید الاضحیٰ میں آپ کچھ کھائے بغیر جائیں گے۔ عید کی نماز کے بعد ہی پیارے نبی کھایا کرتے تھے، لہذا عید کی نماز کے بعد ہی کھانا چاہیے۔ اگر آپ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں ہی عید کی نماز اور عید کا مختصر خطبہ اور عید کی تمام جو ہے خوشیاں آپ جو ہے گھر میں ہی سنت کے مطابق ادا کر رہے تو گھر میں ہے، چلو کچھ نہیں ہوتا کھا لیں گے، ایسا نہیں، بلکہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی کھائیے، ٹھیک؟ اور اس دن خرافات سے بچیے۔ بہت زیادہ خرافات لوگ کرتے ہیں عید کے دن، خوشی کے نام پر کچھ بھی اعمال، میلے وغیرہ، اور اس کے اندر عجیب و غریب اللہ کی نافرمانیوں کے کام ہوتے ہیں، وہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ موویز وغیرہ نہیں جانا چاہیے، موویز وغیرہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی کرتے رہو اللہ کی نافرمانی، جی نہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بندو زیادہ سے زیادہ کوشش کریے کہ اللہ آپ سے راضی ہوں اور وہ کام آپ کو کرنا ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 اور 163 سے اپنا خطبہ مکمل کرتا ہوں۔ رب نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ترجمہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری عبادات، میری جتنی قسم کی عبادات میں کر رہا ہوں میرے اللہ کے لیے، میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یعنی ریاکاری سے بچنا شرط ہے، ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ بول رہے ہیں کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری تمام عبادتیں اللہ کے لیے، تو خاص اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے سینے میں، ریا سے بچنے کے لیے اور ہر گناہ سے بچنے کے لیے۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ یعنی یہاں پر پھر اب میں خطبے کے اینڈ میں یہی بات کہوں گا جو خطبے کے شروع میں کیا تھا، شرک سے بچنا جتنا ضروری ہے اللہ کے بندو، کہ آپ اپنے آپ کے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں اگر آپ شرک کے عقیدے اور شرک بدعت کے اعمال میں ہیں۔ قبول نہیں ہونے والا ہے آپ کا قربانی اور آپ کا نماز، آپ کا صدقہ، آپ کا حج قبول نہیں ہونے والا ہے اگر آپ شرک پر ہیں۔ لہذا شرک سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اللہ کے صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، عبادات کی جتنی قسمیں ہیں اس میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب پر رحمت برکت نازل کرے۔ علماء میں اختلاف ہے 4 دن کی قربانی اور 3 دن کی قربانی کے بارے میں، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ امام صاحب نے یاد دلا دیے ہیں۔ خطبے کے اینڈ میں بس یہ کہوں کہ اس میں بھی اختلاف ہے۔ 3 دن کی قربانی ہی صحیح ہے علماء کہتے ہیں اور دلائل صحیح بتاتے ہیں۔ 4 دن کی قربانی کے بارے میں بھی کتابیں لکھی ہوئی علماء بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل ایام التشریق ذبح، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، یعنی 13 تاریخ تک بھی قربانی کرنا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، ایسا علماء نے بتائے ہیں۔ لیکن وہ حدیث سند ضعیف ہے، اس پر کئی علماء نے کلام کیے ہیں، اور اگر بعض عالم نے اس حدیث کو حسن بھی کہا ہے تو پھر اس مسئلے میں کہوں کہ اگر کوئی عالم صاحب 4 دن قربانی کہہ رہے ہیں، کوئی عالم صاحب 3 دن قربانی کہہ رہے ہیں، اور عالم صاحب سے مراد جماعت اہل حدیث کے، ہماری جماعت اہل حدیث کے عالموں کی بات بتا رہا ہوں، دوسرے فرقے والوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک؟ تو اگر آپ اس اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں تو افضل دن کون سا ہے؟
افضل دن 10 تاریخ ہے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد قربانی کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پیارے نبی 10 سال مدینہ میں قربانی کیے ہیں، لہٰذا افضل دن کون سا؟ پہلا دن قربانی، تو کریے پہلے دن، اس کے بعد کا دوسرا دن بھی 11 تاریخ بھی جو ہے بہتر ہے۔ لہٰذا اب اگر بعض عالم کے دلیل کے مطابق 3 دن پر اکتفا کرتے ہیں تو وہ دلیل کو آپ قبول کر رہے ہیں، بعض عالم کی دلیل 4 کی ہے تو 4 کی دلیل پر آپ اکتفا کر رہے ہیں تو کریے، لیکن جھگڑا نہ کریے، برا نہ بولیے ایک دوسرے کو، نہ 3 دن والوں کو برا بولیے نہ 4 دن والوں کو برا بولیے، دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب پر رحمت برکت نازل کرے، قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ریاکاری کے شرک سے بچنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کے اللہ ہم کو توفیق دے، آمین۔ علماء اہل حدیث سے جو سچ بولنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے اور عاجزی انکساری والے علماء ہیں، اخلاص والے علماء ہیں، اللہ ایسے عالموں کی صحبت میں ہم کو رہنے کی توفیق دے، ان سے زیادہ صحیح علم صحیح فہم سیکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه، اللہم اہلک الظالمین بظلمهم، اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین في الشام، اللہم اصلح احوال المسلمین في العراق، اللہم اصلح احوال المسلمین في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الباكستان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في سريلانكا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا يا غفار، ربنا يا تواب، ربنا يا غفور. اللهم اغفر لنا، اللهم اعف عنا، اللهم ارحمنا، اللهم أكرمنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.